محترم کہ آپ یہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انہیں صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا یہ لقب صدیق کیسے ہوا؟ اور آپ کا لقب صدیق بھی ہے، آپ کا لقب عتیق بھی ہے، اور صدیق و عتیق آپ کے لقب کیسے ہوئے؟ آپ ان القاب کے ساتھ ملقب کیسے ہوئے؟ عزیزان محترم آئیں آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اور عتیق کیوں کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر اس لیے کہا جاتا ہے، آپ کا لقب صدیق اس لیے ہوا کہ جب واقعہ معراج ہوتا ہے، جب معراج کا واقعہ رونما ہوتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح کو واقعہ معراج بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے سناتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، معراج کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، اور مسجد اقصیٰ میں کل انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے، اور میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے دوزخ کا بھی ملاحظہ کیا ہے، اور پھر رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ لوگوں یہ میری معراج ہے، رب تعالیٰ نے مجھے معراج پر بلایا ہے۔ تو جب حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا تو پھر ابو جہل اور دیگر کفار وہ چلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے ابوبکر کیا آپ جانتے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کچھ کہ آپ کے دوست جن کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن کو آپ دوست کہتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے آج کیا بیان کیا ہے اور وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں بتاؤ تو صحیح، آخر میرے محبوب نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے رات کو معراج ہوئی اور میں نے آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، میں نے جنت کی بھی سیر کی ہے، میں نے مسجد اقصیٰ میں کل انبیاء کرام کی امامت بھی کی ہے، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ اے ابو بکر بتاؤ کیا یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح، کیا یہ خود میرے آقا نے بیان فرمایا ہے؟ کہا ہاں یہی تو آقا خود تمہارے آقا بیان کر رہے ہیں، اور ابھی جا کر خود بھی سن لو۔ فرمایا کہ اگر میرے محبوب نے، میرے دوست نے یہ فرمایا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، یہ کیا، اس سے بھی بڑی باتیں میں نے تصدیق کر رکھی ہیں۔ کہا کہ اے ابوبکر وہ کیا، وہ کون سی بڑی باتیں ہیں جو اس سے بھی بڑی بات ہو؟ فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ محبوب نے کہا ہے کہ اللہ ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم نے مانا اللہ ہے۔ محبوب نے کہا کہ وہ ایک ہے، ہم نے کہا کہ ہاں ہم نے مانا کہ وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو تو اس سے بھی بڑی خبر ہے، یہ تو واقعہ معراج اس سے بھی کم خبر ہے، لیکن میں پھر بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے محبوب جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا لقب صدیق ہوا۔ اور اس کے بعد ویسے بھی لغت کے اندر اگر دیکھیں تو صدیق کا لغوی معنی بھی بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے، یعنی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ کی بھی تصدیق فرما دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم اس طرح آپ کا لقب صدیق ہوا۔ اور آپ کا لقب عتیق کیسے ہوا؟ آپ کا لقب عتیق کیسے ہوا؟ ایک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انت عتیق من النار، کہ ابوبکر صدیق تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکے ہو، رب تعالیٰ نے تمہیں دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اور آپ کی یہ بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ کے والد ابو قحافہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بت خانے میں لے جاتے ہیں اور ایک بت کے سامنے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یہی تمہارے بلند و بالا خدا ہے، ان کو سجدہ کرو، ان کی پوجا کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا یہی میرے بلند و بالا خدا ہے، یہی بت میرا خدا ہے؟ کہا بت سے مخاطب ہوتے ہیں، بت کو کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، اگر تم خدا ہو تو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو۔ پھر کہا کہ میں پیاسا ہوں مجھے پلاؤ، اگر تم خدا ہو۔ کہا کہ میں ننگا ہوں، اگر تم خدا ہو تو مجھے کپڑا پہناؤ۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر اٹھایا اور فرمایا
کہ میں تم پر حملہ کرتا ہوں، میں تمہیں یہ پتھر مارتا ہوں، اگر تم خدا ہو تو خود کو مجھ سے بچا لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر بت کے منہ پر مارا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ پھر آپ کے والد جب آپ کے پاس آئے اور یہ منظر دیکھا کہ بت گرا ہوا ہے اور آپ نے اس کو پتھر مارا ہے، تو ابو قحافہ نے، کیونکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ آپ کو جو ہے وہ ڈانٹا اور آپ کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لے آئے اور آ کر جو ہے وہ سارا واقعہ جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتی ہیں کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کیوں کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت غیب سے آواز آئی کہ اللہ کی سچی بندی، تجھے مبارک ہو کہ تجھے رب تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے کہ جو جہنم کی دوزخ سے آزاد ہے، جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور یہ عتیق ہے کہ دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور زمین پر اس کا نام صدیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور یہ محبوب خدا کا صاحب رفیق ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو ہے وہ بیان فرمایا۔ ابھی بیان ہی فرما رہے تھے کہ سدرہ کے مکین حضرت جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کر عرضی پیش کرتے ہیں، صدق ابا بکر وہو صدیق، کہ ابوبکر صدیق سچ فرما رہے ہیں اور وہ صدیق ہیں۔ تو اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب صدیق ہوا اور عتیق ہوا، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ چارے یار نبی عاشق، چارے یار نبی عاشق، نہ کوئی جس سے انہاں چارہ ورگا، نہ ای دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثارا ورگا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی انہاں چارہ ورگا، اعظم شان صدیق دی کی دسا، اعظم شان صدیق دی کی دسا، اکو یار ہزارہ ورگا، اکو یار ہزارہ ورگا۔